چھوٹے مرزا صاحب، ہم تو ان کو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب یہ آپ ہیں تو چھوٹے مرزا صاحب سے مراد ہے کہ جو بڑے مرزا صاحب تھے وہ غلام احمد قادری؟ ہم ان کو چھوٹے مرزا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سیم یہی پوزیشن بڑے مرزا کی بھی تھی۔ ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے جی، بابت شاہی کوئی نہیں جی، اولیاء اللہ کے خلاف بولنا، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ جس طرح غلام احمد قادیانی نے کیا تھا، اسی طرح نبوت کا دعویٰ بریلوی مکتبہ فکر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے دعوے ان کی کتابوں میں موجود۔ اصل میں دیکھیں، جس چیز کو وہ بنیاد بنا کے چل رہے ہیں نا، چشتی رسول اللہ اور اس طرح کی چیزیں، مجھے بتائیں پورے علاقے میں آپ ایک بندہ دکھا سکتے ہیں کہ جو اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہو کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے؟ ایک بندہ دکھا دے پورے بریلوی مکتبہ فکر سے۔ دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب فوت تو نہیں ہو گئے نا، زندہ ہیں جی، اور ابھی ان کا حالیہ موقف آپ کے سامنے ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ یہ کلمات ہمارے نہیں ہیں، ہم ان کلمات کو درست نہیں سمجھتے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی بارہا یہ بات کہی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے چھوڑ دیں اور میرا فرقہ پکڑ لیں۔ دیکھیں نا، آپ بھی تو ایک فرقہ لانچ کر رہے ہیں، اگر سارے فرقوں کو آپ غلط کہتے ہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ ایسی یونیک دعوت حق ہے کہ جس میں کوئی چندہ بک نہیں بنائی گئی، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں۔ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے اپنا فرقہ لانچ کیا ہے، ان سے پوچھیں یار فرقہ جو لانچ ہوتا ہے اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا؟ دنیا میں اگر آپ نے کسی چیز کو گاڑی یا موٹر بائک کہنا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا یہ گاڑی ہے، دیکھیں اس میں 4 ٹائر وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ اس کی شکل ہے، اس میں انجن ہے۔ اس طریقے سے فرقوں کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ان کی مسجد ہوتی ہے، ان کے مدرسے ہوتے ہیں، جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز صرف ہمارے فرقے والے کے پیچھے ہوگی، دوسرے کے پیچھے نہیں ہوگی۔ ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اتنا کمزور ہے آپ کا نکاح۔ ان کو چندہ دینا حرام ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی گندگی اس دعوت حق میں موجود نہیں۔ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بھی اس دعوت حق میں موجود نہیں ہے، اور ہماری کوئی ایک اچھائی بھی تمہارے بزرگوں کے اندر موجود نہیں، جس میں ہم یونیک ہوں، جس میں ہم کامن ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی ہم بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، باقی بابے بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کی بھی کرونالوجی میں آئے تو وہ کس طریقے سے مانتے تھے وہ آپ کو پتا ہے۔ تو جب کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تم کو دیں، اور یہ اکیڈمی بھی کرائے پر ہے، یہاں پہ بھی نماز نہیں ہوتی، صرف ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے، سنڈے والے دن نماز ہم بھی مسجد میں پڑھیں، پھر ہمیں کیسے تانا کوئی دے سکتا ہے کہ فرقہ لانچ کر دیا؟ تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے وہ سلوگن کے طور پر ایک نعرہ ڈیوائز کیا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کا فرقے کا نام ہے جی مسلم علمی کتابی، استغفر اللہ تو بولی، لعنت بھیجتا ہوں جی میں ایسے فرقے کے اوپر جس کا نام مسلم علمی کتابی ہو۔ تم بھی کہو نا کہ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے فرقے پر جس کا نام بریلوی ہو، دیوبندی ہو، پتہ چل جائے گا۔ نہیں بھیجیں گے، ہم تو بھیج رہے ہیں، آپ بتاؤ کہ یہ ہمارا فرقہ ہے مسلم علمی کتابی؟ یہ تو سلوگن کی بات ہوئی تھی کہ ہم مسلم ہیں۔ علمی کتابی جو بولا اس کا مسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کہ وہ نام ہے کوئی علمی کتابی، یعنی علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، کیونکہ علم اور کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کو مسلم کہلانا چاہیے۔ اور یہ سارے نعرے ان کو میں نے قرآن و سنت سے ثابت بھی کیا ہوا ہے، وہ الگ سے ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہے، میں فی الوقت یہ بتا رہا ہوں، اور یہ میں خود اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی نہ، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل سنت اگر ہم یوز کرتے ہیں تو فکر کے طور پر، اہل سنت فرقے کے طور پر ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم صرف اہل سنت کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں۔ جو شروع میں ظاہر 2 بڑی تفریقیں ہوگی نا، اہل سنت اور اہل تشیع، ایک خلافت کے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں، دوسرے امامت کے معاملے کو۔ ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں ان کے عقائد میں، لیکن انہیں کافر نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت فکر کے اوپر ہے۔ اہل سنت فرقہ وہ ہے جو باقیوں کو کافر کہے گا اور اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری جنت میں چلے جائیں گے اپنے اپنے عذابات بھگت کر۔ ہم نے تکفیر آج تک صرف 2 فرقوں کی ہے، ایک سنیوں کا حنفی فرقہ قادیانیہ، ظاہر ہے وہ حنفی تھا، اور شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو علی اللہ کہتے ہیں۔ توحید میں کرپشن کی وجہ سے ان کی تکفیر کی، اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی وجہ سے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کی ہم نے تکفیر کی ہے۔ بس یہ 2 فرقے ہیں جن کی تکفیر کی ہے، باقی تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنیوں کے جتنے آف شوٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اگرچہ ان کی وجہ سے امت کو تکلیفیں اٹھانی پڑی،
ان لوگوں نے, ان ظالموں نے, لوگ کہتے ہیں جی پرانے بزرگ بڑے دین کی خدمت کر کے گئے ہیں, انجینئر صاحب ان پہ بولتے ہیں, تمہارے سارے بزرگوں نے مل کے نا کعبہ شریف میں بدعت کو جاری کیا تھا, 400 سال تک 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں, یہ خدمت ہے تمہارے بزرگوں کی. تو پھر آپ کا جو فرقہ ہے وہ بھی تو غلط ہے. مجھے ایک سیکنڈ, بابد شاہی نہیں, لیکن اس سے پہلے جو وہ الفاظ کہتے ہیں, وہ الفاظ بھی تو سنیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر بات آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف بابوں کی بات ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا, بابوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا. دیکھیں اصل جو پرابلم ہے نا وہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب, خواجہ خواجگان سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سب کو چھوڑ دیں اور میری بات مانیں. آپ بات سمجھیے گا, امام اعظم کی بات ہم چھوڑ دیں اور چھوٹے مرزا کی بات مانیں. ہم جو ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات چھوڑ دیں اور چھوٹے مرزا صاحب کی بات مانیں. ان کا یہ نعرہ نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بھی نہ مانو, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی مانو. اچھا قرآن و سنت کی کیسے مانیں, مجھے یہ بتائیں کس انداز سے مانیں, وہ بھی تو بتائیں نا. کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں, یار یہ ایک جملہ ہے, خدا کے لیے اللہ سے ڈرو, پوری بات کیا کرو. اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے. اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے, تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے. جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا, اگرچہ میرا ہی کلپ ہے, تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ ہے پوری آیت, یہ ہے پورا کلپ, کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابت شاہی کوئی نہیں, یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ پورا جملہ آپ پڑھیں کیا ہے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تینوں کیٹیگریز میں یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1, جو کوالٹی صرف انبیاء کا خاصہ ہے, اگر تم اپنے بابوں میں مانو گے تو میں کہوں گا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2, جو کوالٹیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے وہ تم اپنے بابوں کے لیے کلیم کرو گے تو اس میں تو میں بدرجہ اولا بولوں گا کہ انبیاء کو یہ کوالٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. اور نمبر 3, انبیاء کرام کی تعلیمات کے مقابلے پر تمہارے بابوں کی تعلیمات شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں ادب سے پوچھوں گا, صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا. اے جعلی ڈبا پیر نہیں, نو سرباز نہیں مفتی صاحب جنہوں تھی نو سرباز کہندے ہو, اوریجنل بابا بڑے سے بڑا کسی صحابی کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے, تو نبی کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو تم بھی تو یہی کہتے تھے بابت شاہی کوئی نہیں, بلکہ ذلیل کرتے تھے. جب تم کہہ رہے ہو گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, کوئی بزرگ بابا جو صحابی کے گھوڑے کی خاک ہے, تو تم یہی تو کہہ رہے تھے. تم کہو تو اس پہ سبحان اللہ پڑھا جاتا تھا, اور میں اپنے نبی کے مقابلے پہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں تو یہ گستاخی ہے. تم صحابہ کے مقابلے پہ کہتے تھے. اپنی عقل کا علاج کرواؤ. آپ کو لاجک سمجھ آئی؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ جا کے ان کو کاٹ جاتی ہے, اس لیے کہ ان کے عقائد, نظریات, فرقوں, چندوں کے اوپر زر پڑتی ہے. ادروائز یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں, یہ نہیں کرتے رہے. آپ لوگوں نے بچپن سے نہیں کہانی سنی, حالانکہ یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے, ایک کہانی چل رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی. ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے, بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. کیوں جی گھوڑے کے قدموں کی خاک کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زمانہ بہتر میرا ہے, پھر میرے صحابہ کا, پھر تابعین کا, تبع تابعین کا. آپ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے ساتھ تو نہ اسے کمپیئر کروائیں. آپ کے صحابہ کے بعد تابعین ہے, پھر تبع تابعین ہے, اور یوں سلسلہ چلتا ہے. یہ بات کریں, گھوڑے بیچ میں کہاں لے آتے ہیں یار؟ کوئی عام گھوڑا بھی کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا, کسی صحابی کا گھوڑا بھی مسلمان سے افضل ہوگا. مسلمان کی تو حرمت ہے, ایمان والے کی تو حرمت ہے. جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں, اور پھر اس میں آگے چلتے ہیں جی میں مدینے کا کتا ہوں. اللہ دو بندے ہو, کوئی شرم کرو, اللہ نے تمہیں انسان بنایا, تجھے کتا کہہ رہے ہو اپنے آپ نو. ہاں
پھر مثالیں دیتے ہو کہ جی حضرت علی اور حمزہ بھی تو شیر تھے. او بھائی شیر تو مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی بہادری کی مثال دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. کتے کی وفاداری کی مثال کہیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے. البتہ قرآن میں علماء سو کو کہا گیا کتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر, اور رال ٹپکتی رہتی ہے ان کی. ہاں, اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جن کا حلق کود جاتا ہے فرقوں میں اور بدعت جاری ہو جاتی ہے. نٹوریس مثال کتے کی ہمیشہ آئی ہے. اصحاب کہف کے بھی کتے کا ذکر ہے تو بس وہ صرف کتے کا ذکر ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ انسانوں سے افضل ہو گیا. اللہ سے ڈرو یار, اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتا لائل ہوتا ہے, تو کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہو جیسا کہ کتا مالک کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں. اور پھر چھکا میں نے مارا تھا, اگر بالکل نہ سمجھ آئے تو ان کے بیٹے کو کوئی کہے جا کے شیر دا پتر, تو کہے گا دیکھے ہوئے کتے دا پتر. نہیں چلو مدینے کے کتے کا پتر. اور جو مدینے کا اوریجنل کتا ہے نا, صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا, لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آئے, لیٹ نہیں ہوئے, کو ٹریفک میں نہیں پھنس گیا. حضرت جبرائیل ہے, فرشتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا, مدینے کے کتے کا بچہ, ہاں اوریجنل سگے مدینہ, اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے, کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں. وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تم لوگوں کی اوقات یہ کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں, ظاہر ہے کہتے ہیں نا جی. بلکہ اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں جی مدینے کے کتے جو ہے نا ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. یہ مجھے بتاؤ یار, کوئی انسانیت سے گرے ہوئے لوگ, ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو یہ اس قسم کی مثالیں پیش کرتے تھے. تو یہ میں نے جو بات کی نا بابت شاہی کوئی نہیں, تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو سٹیٹس صرف نبی کا پروٹوکول ہے وہ اگر آپ بابوں کو دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. دیکھ لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے مدعم, غزوہ خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گئے, اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے کہا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک, جبکہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, مجھے اللہ نے دکھا دیا. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو سامنے نظر نہ آئے, وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کدے کدے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے. دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی ورت نہیں لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کا خچر بھدک گیا, کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں نبی جس خچر پہ بیٹھ جائے اس کو علم غیب ہو جاتا ہے, نہیں, اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی ہے مجھے فوراً لے جاؤ, اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے, یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ اللہ نے پروٹوکول دیا. چونکہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں, وہ تو پکے موحد ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے, وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہے. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گل ہی کوئی نہیں, سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکے, دیکھنا تو دور کی بات, اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں.
کہ ہمارے بابے قبروں میں بیٹھتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, کشف القبور. اور چھڑ دے کشف القبور, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہائے 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 ہائے, دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے, صرف دس دے کے لکھا کیوں ہے, اجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے. یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس دن پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھ رہے تھے, انہوں نے اینک لگائی. وہ تو غوث وقت ہے. اور یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. اور خود سوچو, اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے. اردو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولا لکھ کے دے, اردو نہیں سے بغیر اینک دے پڑھ سکتے. ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے, جانا ہے جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا. قرآن میں واضح آیت ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں. اور اس سے اگلا ورژن دوسرا, کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں. جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں, یہ سارے فتنے کوفے سے نکلے ہیں, ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا, یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں, ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا, عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ٹو باؤ ڈاؤن. تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے, تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو, یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا. تم نے اپنے بابوں کو بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے, اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے, اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے, اللہ خود کچھ نہیں کھاتا. تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں, وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 پیغمبروں میں سے, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین. سورۃ الاحزاب میں, سورہ شورى میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے, اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے, اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, اور جو پیدائشی نابینا ہے ان کو ہاتھ پھیرنا, ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم. اچھا, ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ, سیدہ مریم کے اوپر, مریم مقدس.
وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی, اللہ نے انہیں چنا تھا, اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ, یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے, بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں, اگرچہ وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پہ. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو باب شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو, ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا, آگے چل کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی, تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں. کتنے نہ لے جان. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا, یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا. اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں کیوں نہ کہوں کہ باب تشائی کوئی نہیں. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا جی کہ انبیاء اولیاء فرشتے تشائی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ. نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے انبیاء اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شے ہیں؟ کہو ہے تو میں کافر ڈکلیئر کراں گا. آج تک میں کسی کو کافر نہیں کیا. اے جملہ بولو میں تواڈے تے کفر دا فتوی لاواں گا. دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین. اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا نا آیت نمبر 17 میں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. قل فمن یملک من اللہ شیئا, بابت شیئی کوئی نہیں. بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے. ہلاک کا لفظ آیا کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے. اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو زید شاہی کوئی نہیں. اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ, ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے. کیوں بات سمجھائیے. اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ اللہ اکبر, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا.